اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قاعدا قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی، آیت نمبر 11 اور 12. 11واں سپارہ ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی. چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر، یعنی جب لیٹ جاتا ہے کروٹ کے بل، یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے ہیں. یوجلو آپ اجرت اردو میں بولتے ہیں نا، اور اس کے حروف یہی ہوتے ہیں عین جیم لام. تو یہ اجرت کسی چیز کو آپ ہے نا اتنی اجرت نہیں کرو، اتنی جلدی نہیں کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے نا وقت سے پہلے کسی چیز کو طلب کرنا. اب یعنی اس کا وقت نہیں ہوا، موقع نہیں ہے اور آپ اس کو مانگنے لگ گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ وقت سے پہلے مانگ رہے ہیں. تو یہ ہے باب تفعیل سے تعجیل، جلدی کرنا، اجرت مچانا. شر برائی کو کہتے ہیں، بری چیز، تکلیف، کسی بھی یعنی تکلیف دہ چیز کو شر کہتے ہیں. استعجال بھی اسی معنی میں ہے جو عجل کا معنی ہے، یعنی جلدی مچانا، جلدی کرنا اور وقت سے پہلے طلب کرنا. یہاں پر یہ دونوں صیغے جلدی طلب کے معنی میں نہیں ہیں بلکہ کس معنی میں ہیں؟ یہاں جلدی دینے کے معنی میں ہے. یعجل اللہ اور استعجال. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں حروف میں اضافہ ہے، تو حروف میں اضافہ معنی میں اضافے کے لیے ہے. انسان کی عادت اور اس کے مزاج میں ہے کہ جلد بازی، جلدی کرتا ہے نا، کوئی بھی چیز طلب کرتا ہے تو چاہتا ہے جلدی ہو جائے. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے، جلدی سے عذاب دے دیں. وہ مانگ رہے فوراً ان کو دے دو. انہوں نے اپنے لیے بد دعا کی ہے، ان کی بد دعا فوراً جو ہے بس بارگاہ حضور میں قبول کر کے اور ان کو نیست و نابود کر دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنے لطف و کرم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جب تنگی یا غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی اس بد دعا کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ ان کا ارادہ اس شر کا نہیں ہے جو وہ مانگ رہے ہیں. زبان سے کہہ تو رہے ہیں لیکن وہ چاہتے نہیں ایسا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ازراہ لطف و کرم غصے اور ناراضی کی حالت میں کی گئی بد دعا کو اس طرح جلدی سے قبول نہیں فرما لیتے جس طرح اپنے لیے یا اپنے مال و اولاد کے لیے ان کی یعنی خیر و بھلائی اور برکت کی دعا کو جلد اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے. یہاں پر آپ اگر غور کریں تو انسان کی کمزوری کی اصلاح نہایت حکیمانہ انداز میں فرمائی جا رہی ہے. اسے بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تمہارے کرتوت میں جو فوری گرفت اور مواخذہ کے مستحق ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ یہاں پر کوئی چوری کرے فوراً ظاہر پولیس والے پکڑ لیتے ہیں، فوری جو ہے ظاہر اس کو سزا دی جاتی ہے، بلکہ سزا سے پہلے ہی ابھی یعنی الزام لگتا ہے اور پھر انسان کو جو ہے اس کو طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں. ابھی الزام اس کو ثابت بھی نہیں ہوتا کہ جرم کیا بھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور مجرم ہو، لیکن اب نہیں، جو بیچارہ آ گیا کٹہرے میں اب جو ہے اس کو سزا بھی ملنے لگ گئی، ابھی جرم ثابت بھی نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے انسانوں کے یہاں ہے. اور ایک طرف انسان کے کیا ہیں مطالبات ہیں جو دنیا بھر کی آسائشوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. اگر تمہارے مطالبات کے پورا ہونے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو تم بڑے بے چین ہو جاتے ہو، یار یہ مانگا تھا ملا نہیں، اور اپنے رب کریم کے شکوے کرنے لگتے ہو، ہم نے یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کی باتیں. تم نے یہ کبھی سوچا نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے جو حرکتیں ہیں، کرتوت ہیں، اس کا اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے تو تمہاری کیا درگت بنتی؟ کبھی سوچا کیا کیا جرائم کیے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، وقت دیا. تو معلوم ہوا کہ تمہارے رب کریم کا سلوک تمہارے ساتھ بہت ہی رحیمانہ کریمانہ ہے. اگر عدل کرتے اللہ تعالیٰ یا انتقام لیتے تو تم نیست و نابود ہو جاتے. اس لیے اگر تمہارے مطالبات اور تمہارے خواہشات کی تکمیل میں دیر ہو گئی ہے
جو تم نے مانگا تھا بھلائی اگر نہیں ملی، تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تو یقین کرو اس میں بھی تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے، کوئی نہ کوئی اس میں بھی حکمت ہوگی، اس لیے گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھو، آگے بڑھتے چلے جاؤ، اس کی نگاہ کرم چارہ سازی فرمائے گی اور کامیابی تمہاری قدم چوم لے گی اور گوہر مقصود تمہارے دامن طلب کی زینت بنے گا، تو اس کا یقین رکھو۔ ان کے عذاب مانگنے کا ایک بیان ہم سورہ انفال میں بھی آیت نمبر 32 میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 47 پہ بیان فرمایا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر اسلام واقعی حق ہے تو نعوذ باللہ پتھروں کی بارش برسا دیجیے یا کوئی اور عذاب بھیج دیجیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور اس آیت مبارکہ کی مفسرین نے دو طرح سے تفسیریں کی ہیں۔ پہلی یہ کہ کفار جلدی مچاتے تھے کہ لاؤ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، جو مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح انہیں خیر بہت جلدی عطا کر دیتے ہیں، اسی طرح ان کے مطالبے پر عذاب بھی اگر جلدی بھیج دیتے تو یہ کبھی کہ ہلاک ہو چکے ہوتے، مگر ہم انہیں مہلت دے کر پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، انسان جب اپنے لیے یا دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اسے جلد اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن جب غصے یا رنج میں آ کر اپنے منہ سے اپنے یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ یعنی بددعائیہ کلمات نکالتا ہے تو وہ انہیں قبول نہیں فرماتا، بلکہ ڈھیل، وقت، موقع، مہلت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ شاید وہ اپنی اصلاح کریں، اور اگر وہ یہ بھی جلدی قبول کر لے تو لوگ جلد ہی ہلاک ہو جائیں، اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، زمین سنسان ہو جائے گی، کیونکہ اکثر لوگ تو ایسے ہی ہیں نا، اکثر آپ دیکھیں گے اکثریت تو کس کی ہے، اسی طرح کے لوگوں کی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا ولا انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خادمکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل عطاء فیستجیب لکم۔ اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو اور اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے، یعنی قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ آخر میں فرمایا کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لانے والوں کو ہم ان کے کفر و شرک اور ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو رب کریم کی ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس میں؟ طغیان میں، سرکشی میں، بھٹکتے رہو، ٹھوکریں کھاتے رہو، بھٹکتے رہو، یہ جب تک کہ تمہاری یعنی ڈیڈ لائن نہیں آ جائے گی، میعاد وقت مقررہ پورا نہیں ہو جائے گا، تو اس وقت تک تم بھٹکتے رہو، اور پھر جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دیں گے جہاں تمہارا پہنچنے کا حق ہے، جس چیز کے تم مستحق ہو۔ گنہگار یا مجرمین یا سرکش لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فوراً عذاب نازل نہ کرنے اور انہیں مہلت اور ڈھیل دینے میں کبھی تو یہ حکمت بیان فرمائی کہ یہ حکمت ہوتی ہے کہ شاید وہ سنبھل جائیں، شاید وہ سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور کبھی دوسرا مقصد ہوتا ہے کیا کہ ان کی جو گندی فطرت ہے وہ خوب لوگوں کو نظر آ جائے، خوب آشکارا ہو جائے، اور وہ جی بھر کر اپنی جو گندی خصلتیں ہیں ان کا مظاہرہ کر لیں، تاکہ جب انہیں عذاب کی چکی میں پیسا جائے، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ وَإِذَا مسا جو آپ جانتے ہیں ٹچ کرنے کو کہتے ہیں، چھونے کو، پکڑ لینے کو بھی کہتے ہیں، جب انسان کو تکلیف پکڑ لیتی ہے، پہنچتی ہے تو در یعنی ضرر سے ہے نا، دعانا پکارتا ہے اللہ کو انسان۔ تو اب یہاں پر کیا اللہ نے بیان کیا، انسان کی ایک اور کمزوری پر اسے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف گھیر لیتی ہے، پہنچ جاتی ہے، اور مصیبتوں کے جو یعنی کہنا چاہیے کہ ناپسندیدہ سائے اس پر چھا جاتے ہیں، تو اس وقت وہ سراپا نیاز بن کر، بہت ہی یعنی کہنا چاہیے اچھا بن کر گڑ گڑانے لگتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں کسی بھی حالت میں ہو التجائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور پختہ وعدے کرتا ہے کہ میرے رب میری یہ مشکل آسان فرما،
میرے رب میری یہ مشکل آسان فرما، مجھے اس ہلاکت و بربادی کے چکر سے بچا لے۔ یہ عمر بھر شکر گزار فرما بردار بندہ اور بندی بننے کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج اس مشکل سے نکال لیں، پھر ہمیشہ آپ کی فرما برداری میں لگے رہیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال کچھ بندوں میں یہ اچھی عادت ہوتی ہے کہ چلو اچھے وقت میں نہ صحیح تو برے وقت میں سے اپنے مالک کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن آج تو ایسے بندے بھی بہت کم ہیں، مشکل میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے، مشکل میں بھی وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، تو بہرحال وہ لوگ بھی اچھے ہی ہوتے ہیں کہ جو مشکل کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور پختہ وعدے کرتے ہیں کہ میرے رب میری یہ مشکل آسان فرما، مجھے اس ہلاکت و بربادی کے چکر سے بچا دیجیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فلما، اللہ نے فرمایا پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، پیٹھ دکھا دیتا ہے۔ جیسے ہی مصیبت کے بادل چھٹے اور آرام و راحت کی روشنی زندگی کے افق پر طلوع ہوئی، روشن ہوئی، لم یدعنا، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی اس پر یہ وقت آیا ہی نہیں تھا، کہ کبھی اس نے اپنے مالک سے گڑ گڑایا ہی نہیں تھا، ایسا ہو جاتا ہے۔ حضرت انسان نے سب وعدے فراموش کر دیے اور نافرمانی اور سرکشی کو اپنا شعار بنا لیا۔ غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پر، ہر انسان اپنے لیے کافی ہے غور کرنے کے لیے۔ کذالک، اسی طرح، یہ ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کس کا شیوا ہے، یہ شیوا ہر انسان کا نہیں ہے، بلکہ فقط وہی لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں جو مسرفین ہیں، اسراف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب یہ لوگ سب نہیں کرتے، جو اسراف اور بے اعتدالی کے عادی ہوں، ان کی بگڑی ہوئی فطرت اور ان کی، یعنی کہنا چاہیے کہ جو مسخ ہو چکی ہے نا، ان کی جو ایک ذہنیت ہے، مسخ شدہ ذہنیت، ان کے گناہوں میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے، بڑا ان کو حسن اور بڑی جاذبیت محسوس ہوتی ہے جو گناہ کے کام ہیں، گندے کاموں میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت حاصل کرتے ہیں وہ، جو ان کو ہلاکت میں گرا دے، ہلاکت کی کھائی میں ان کو ملیا میٹ کر دے، اسی طرف وہ کھینچے چلے جاتے ہیں، ادھر سے وہ اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ جس نے ان کی زندگی کے امن و سکون کو تہو بالا کر کے برباد کر دیا، وہ پھر ادھر چلے جاتے ہیں، یہ انہی کا نیچر ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو جن کی فطرت سلیم ہے، جو سلیم الطبع ہیں، تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، بات صرف للمسرفین ما کانوا یعملون، ان کے لیے وہی گندے کام پرکشش ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، انہیں میں ان کو لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے ان کو، بڑا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں بڑا، یعنی بہت، یعنی اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سب کو مشورے بھی اسی طرح کے وہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو مزہ خاک نہیں آتا، کیونکہ وہ خود بھی اندر سے بے سکون اور ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ادھورے ہوتے ہیں۔ صرف یہ دنیا دکھاوا ہوتا ہے جو چمک دمک میں نظر آتی ہے، جو لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، دیکھ کر سبق نہیں سیکھتے۔ کتنے ایسے ہیں جو ان کی وجہ سے چلے جاتے ہیں گندے کاموں میں، کیا ہوتا ہے ان کا آخر میں، ان کا ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تو آپ کو اچھی لگتی ہے، انجام کیا ہوتا ہے، انتہا کہاں جاتی ہے ان کی، کہ فٹ پاتھ پہ مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں، لوگ غائب کر دیتے ہیں، لیکن بظاہر ان کو تھوڑے ٹائم کے لیے بہت حسن اس میں نظر آتا ہے، تھوڑی سی کشش نظر آتی ہے۔ کتنی عورتیں ایسے ایسے کاموں کی وجہ سے اپنے شوہروں سے خلا لے لیتی ہیں، طلاق لے لیتی ہیں، علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں، لیکن بعد میں ان کا انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، لیکن نہیں، لوگ وہ نہیں دیکھتے جو عبرت والا مقام ہے، لوگ وہ دیکھتے ہیں جو 4 دن کی چاندنی وہ نظر آتی ہے، اندھیری رات نظر نہیں آتی ان کو، تو وہ پھر اس میں چلے جاتے ہیں، نوجوان بچے ادھر چلے جاتے ہیں کہ یار اس میں شاید بڑا چارم ہے، اس میں بڑی کشش ہے، اس میں بڑا حسن ہے، اور اس میں ہم فیمس ہو جائیں گے، مشہور ہو جائیں گے، بس اسی سب چکروں میں شیطان ان کو سوچنے نہیں دیتا۔ انسان تھوڑی دیر اپنی عاجزی پر غور کر لے کہ انسان کتنا عاجز ہے، طرح طرح کی تکلیفیں اس کو لاحق رہتی ہیں، کبھی جو ہے اس کو کوئی جسم میں کمی ہو گئی، کبھی کسی چیز کی زیادتی ہو گئی، کبھی کچھ بڑھ گیا، کبھی کچھ گھٹ گیا، کبھی یہاں درد ہے، کبھی وہاں تکلیف ہے، یہی اس کے لیے سبق کے لیے کافی ہے۔ لیکن انسان اس قدر عاجز و ناتواں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ بہرحال تو انسان کی تکلیف اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے، لیکن جب تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اس کی عادت اللہ نے یہاں بھی بیان کی ہے، اور بہت سے مقام پر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جو ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹتے، بیٹھتے، کھڑے، قائدن کیا ہے بیٹھے ہوئے، قائمن کھڑے ہوئے، اور کروٹ پہ لیٹے ہوئے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، جنب، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ لیکن اس کی بے وفائی کا یہ عالم ہے کہ جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے
اسی پہلے ہی اپنی حالت پر لوٹ جاتا ہے جو اس میں یعنی غرور والی کیفیت تھی، بدمست ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، اور اپنی یہ عادت تو مومنوں کی بہرحال نہیں ہو سکتی، اس میں یا تو منافقین شامل ہوں گے، یا تو کافرین ہوں گے، یا تو مشرکین ہوں گے۔ مومن تو ظاہر ہے کبھی بھول جائے اور بات ہے، لیکن اپنے مالک کو فراموش نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، وہ بھی تو اپنے مالک کو کسی نہ کسی مالک پر تو یقین رکھتے ہیں، تو پکارتے ہیں مشکل وقت میں، اور اپنی مصیبت و تکلیف سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ انسان کی اسعادت کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمایا ہے کہ شاید انسان سمجھ لے، شاید اس کو سمجھنے کا موقع مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے حدیث شریف ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ مومن تو یعنی بہت یعنی کہنا چاہیے کہ ڈفرینٹ اپنی عادت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو شکر کرتا ہے، کس کا؟ اللہ کا۔ وہ اس کے لیے خیر ہے، شکر کرنا کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اگر مومن کو کوئی تکلیف آ جائے، تو کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، وہ بھی خیر ہے نا۔ صبر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تعریف بیان کی ہے، اور شکر کی بھی تعریف بیان کی ہے۔ مذمت مومن کی نہیں ہے، مذمت آپ سمجھ جائیں اس کی اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ مسرفین آپ جانتے ہیں حد سے بڑھنے والے، حد سے بڑھنے والوں کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس آیت میں مذکور لوگوں کی طرح ان کے لیے ان کے اعمال بد ہی خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھ رہی ہے۔ یہ بات کہ ان کے لیے ان کے اعمال کس نے خوشنما بنائے ہیں، آیت میں اس کا ذکر نہیں، کیونکہ وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ شیطان نے بھی بنایا، قرآن میں ہے نا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل خوشنما بنا دیے۔ نفس نے بھی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں مصیبت دور ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے حدیث شریف ہے، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول فرمائے تو وہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کرے۔ اگر آپ کو یہ بات پسند ہے نا کہ جب آپ پر کوئی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر کے آپ کی تکلیف کو دور کر دیں، تو آپ کو چاہیے اچھے وقت میں بھی اپنے مالک کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ شادی والے دن بھی اپنے اللہ کو یاد کریں، اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو، عید کا دن ہو تو اپنے اللہ کو نہ بھولیں۔ کسی کہیں تفریح پہ جائیں تو اپنے مالک کو یاد رکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کو یہ بات پسند ہے کہ سختی، تکلیف، مصیبت میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں، تو آپ کو چاہیے کہ خوشحالی میں کثرت سے دعا کیا کریں۔ ان دو آیات مبارکہ کو زیادہ مزید سمجھنے کے لیے پیچھے جائیں، آپ پیچھے سے یعنی آیت نمبر 5، 6، بلکہ آپ یوں کہیں کہ شروع ہی سے غور کریں سورہ یونس میں، اور پورے قرآن میں بھی آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اللہ نے کیا بیان کیا؟ رات اور دن کا یعنی منقطع نہ ہونے والا تسلسل، پھر مناسب مقدار سے ان کا گھٹنا اور بڑھنا، دن میں کسب معاش اور دیگر مشاغل کی ہنگامہ آرائیاں، اور رات میں خواب راحت کی خاموشیاں، سبھی تو اس کی توحید اور کبریائی کے گیت گا رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کبھی؟ غور کرنے کا وقت ملا تو یہاں پر ان لوگوں کی باتوں کا بھی رد ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام دنیا بنا کر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے حوالے کر دیا، کوئی اور چلا رہا ہے۔ نہیں، وہی چلا رہا ہے۔ نظام ہستی کائنات کی یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز کی جو قدرت اور اختیار، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، اور وہی چلا رہا ہے اس نظام کو، وہی چلا رہا، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہاں پر بات یہ قابل غور ہے، یعنی عام لوگ کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، مختلف اشیاء کے حیران کن اثرات پر آگاہ ہوتے ہیں، اور فرد مسرت سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اس جہان کی وسعتیں اور فراخیاں، بلندیاں اور پستیاں ان کی چشم ہوش کو خیرہ کر دیتی ہیں، لیکن ان کی رسائی اس حسن و جمال کے خالق اور ان اثرات کے پیدا کرنے والے تک نہیں ہوتی۔ ان کی نگاہیں ان حجابات میں اٹک کر رہ جاتی ہیں۔ معرفت الہی کی سعادت سے فقط ان باہمت اور بلند حوصلہ لوگوں کو سرفراز کیا جاتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو ان حجابات کو تار تار کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہر مشکل اور پریشانی دور کرنے والی ذات ایک ہی ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہی ہے جو ہماری تکلیفوں کو دور کرتا اور ہماری زندگی کی آسانیوں کو فراہم کرتا ہے، اور جمال حقیقی کی دید و معرفت سے اپنے دید عقل و دل کو روشن کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ سب کھلا ہوا ہے۔
اگر آپ غور کریں جیسے ہمارے سائنسدانوں اور علوم جدیدہ کے طلباء کو مظاہر فطرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس عالم میں جو رعنائی و زیبائی، جو قوت و تاثیر اور جو خوبی و کمال جہاں کہیں جس روپ میں انہیں دکھائی دے رہا ہے وہ کسی کائناتی حادثے سے مورز وجود میں نہیں آیا، بلکہ قادر و توانا، علیم و حکیم اور مالک و حاکم رب نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ایک ایمان اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، جو دنیا بھر کے دوسرے جو قرآن و سنت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے والے میں فرق کرتا ہے۔ کہ لازمی بات ہے ایمان والے اپنے ہر کام کی، ہر عمل کی، ہر چیز کی نسبت کدھر کرتے ہیں؟ اپنے مالک کی طرف کرتے ہیں، اور جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی کدھر کریں گے؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تو اب جن کا ایمان اپنے مالک پر ہے اور ہر چیز پر وہ اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے مالک کی طرف، اس طرح ان کا ہر قدم کہاں جاتا ہے؟ منزل کی طرف اٹھے گا۔ ان کی کامیابی ادھوری بھی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، ان کی کامیابی مکمل ہوگی، ان کی ترقی انسانیت کے لیے کیا ہوگی؟ خیر ہوگی، تباہ نہیں ہوگی، فلاح انسانی کی ضامن ہوگی۔ اور ہر دور میں اور آج کے دور میں بھی آج کی دنیا کو ایسے باکمال اور باہمت علماء کی ضرورت ہے جو انسان کو سلامتی کا راستہ دکھا سکے، سیدھا راستہ بتا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھیں قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور قرآن کو سمجھیں صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، اور ہم سمجھیں قرآن کو قرآن کے مزاج کے مطابق۔ اور یہاں پر ہمارے لیے ایک سبق اور بھی ہے، بڑا خوبصورت سبق ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر وقت خوشی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، ہم اپنے رب کو یاد رکھیں، اس سے دعا مانگتے رہیں۔ اگر خوشی کا موقع ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشی کو دوام عطا کرے اور ہمیں نظر بد سے بچائے، اور اگر کوئی دکھ اور تکلیف کا موقع ہے تو جب بھی اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف کو دور فرمائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں راحت اور سکون عطا فرمائے تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ پھر ہم اپنے مالک کو بھولیں نہیں، یاد رکھیں۔ یاد رکھنے کا موقع ہے کہ اپنے مالک کو یاد رکھیں، کیونکہ یہ ناشکرے لوگ دنیا میں بھی لوگوں کو پسند نہیں ہوتے۔ ناشکرہ کس کو پسند ہے؟ ناشکرہ کسی کو بھی نہیں پسند ہے۔ آپ کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کریں اور وہ آپ کو کیا کرے، اچھے وقت میں بھول جائے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور وہ آپ کی اچھائی کا ذکر تک نہ کرے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت رنج ہوتا ہے، یار میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا اور اس نے ایسی آنکھیں پھیر لی، ایسا طوطا چشم، مختلف لوگوں نے نام رکھے ہیں، مختلف اس میں لطیفے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اچھا نہیں ہے نا، یہ مزاج اچھا نہیں ہے، جبھی تو ایسا ہے نا۔ تو جب آپ اور میں انسان ہو کر، کمزور ہو کر، مجبور ہو کر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے اپنے لیے، تو آپ سوچئے کہ اس مالک کے لیے اس بات کو کیسے گوارا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو اپنے مالک کو ہمیشہ یاد رکھیں، ناشکرے نہ بنے بلکہ شکر گزار فرمانبردار بنے۔ اور بے شک یہ ہمارے لیے جبھی آسان ہو سکتا ہے جب ہمارا مالک ہماری دستگیری فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔